پاکستان میں شراب جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی کس مہینے میں ہوتی ہے؟ دسمبر کے مہینے میں عیسائیوں کی جب عید ہوتی ہے تب ہوتی ہے؟ نہیں، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں شراب سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جسم فروشی، فواحش، زنا، اختلاط، ڈھول، دمال اور جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں آئے۔ شیطان لعین کیسا خبیث ہے، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، اللہ کے نبی نے کہا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے گاج باج کو، ڈھول کو، ان چیزوں کو ختم کر دوں۔ انہوں نے مصطفیٰ کی احمد کے نام پر یہ ساری چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ آج شراب سب سے زیادہ مہنگی ہے تو اس مہینے میں مہنگی ہے جس مہینے میں ہمارا یہ نظریہ کہ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے۔ فواحش اور جن چیزوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اور قباحتیں آپ کو اس مہینے میں نظر آ رہی ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے گا، ہم کیسے امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا بشر، فرمایا میں بشر، عام بشر نہیں، سید البشر، افضل البشر، سیدهم بآدم ولا فخر۔ اور امتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ آپ تو نور من نور اللہ ہیں، اور جو آپ کو نور نہیں مانتا، نور من نور اللہ نہیں مانتا، وہ کافر ہے، گستاخ ہے، اس کو آنے کی خوشی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، آپ نے کیا فرمایا بھائی ذرا میرے ساتھ پڑھنا حدیث، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، غیب دان نبی، اور آئیے آپ نے ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے حنین گئے، مدینہ سے فتح مکہ کے لیے گئے، مدینہ سے تبوک گئے، بیویوں کی باریاں مقرر کی، صحابہ آپ کو تلاش کیا کرتے تھے، اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ آپ نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھایا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو حنفی بھی کہلوا لیا، قادری بھی کہلوا لیا، نشائی اور کلندری بھی آپ بن گئے، آپ اور اشعری اور ماتریدی بھی بن گئے۔ اہل حدیث نے آمنہ کے لال کو کیسا مانا، مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میرا پیر جو ہے اس کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں اپنا قدم لگا گئے اور قدم جو ہے وہ کتنا ہے 6 فٹ سے بھی بڑا۔ بڑے لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ کا مبارک ہاتھ جو ہے وہ قبر سے نکل آیا۔ بڑے لوگوں نے کہا رسول اللہ ہماری مجلس میں آ گئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، اگر اللہ کے نبی ہر جگہ تو بیویوں کی باریاں مقرر کرنے کا مطلب مانا کیا ہے؟ پھر یہ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے اس کائنات میں آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں، آپ جیسا خوبصورت کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اہل حدیث نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا؟ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اما بعد، میرے ساتھ پڑھنا، اما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، پڑھو بھائی، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، میں بنیادی طور پہ مدرس ہوں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور دنیا میں
بہترین دستور، بہترین کتاب، کانسٹیٹیوشن، آئین، ضابطہ حیات۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین جو سیرت ہے، بہترین کردار ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ اور لوگوں آؤ ہماری دعوت پہ غور کرو۔ اہل حدیث نے امت کی بیٹیوں کی عزتوں سے کبھی کھلواڑ نہیں کیا۔ ہم نے کہا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی، پھر بولیے اس پر بھی لعنت ہے۔ اہل حدیثوں نے کبھی تعویذ فروشی نہیں کی، کبھی دانوں سے دانے ملانے کے لیے، کبھی تعویذ دھندے کے لیے آپس میں رشتوں کو نہیں لڑایا، اور اہل حدیثوں نے کبھی مردے کی کمائی نہیں کھائی، تیجے کو نہیں مانتے، ساتے کو نہیں مانتے، تسوے کو نہیں مانتے، ششمائی کو نہیں مانتے، برسی کو نہیں مانتے، جشن عید میلاد النبی کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ان تمام اعمال پر مصطفیٰ کی مہر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے ہر وہ عمل جس پر میری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو غیر اہل حدیث آج ہمیں سننے کے لیے آئے۔ آپ کو اہل حدیث کی سختی کا شکوہ ہو سکتا ہے، اہل حدیث اس کے اندر کوئی اخلاقی کوتاہی خرابی ہو سکتی ہے، انسان کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے، کوئی لڑاکو ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے کام نہیں آیا ہوگا، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ نے جو اہل حدیث کو دین عطا کیا ہے، اہل حدیث لفظ یہ اسلام کی تعبیر ہے۔ جہاں دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث کے عقیدہ اور منہج پر کبھی انگلی اٹھا سکتا نہیں۔ اور میں آج بڑے چھوٹے جملے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس میں میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا اگر کسی بندے کا مسلک اہل حدیث پر کوئی اعتراض ہے، جب تک قرآن کی آیت اور مصطفیٰ کی حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے پیش نہ کروں میں کبھی اپنی یہاں سے مسلک نہیں چھوڑوں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مسلک حق اہل حدیث حضرت عمر صدیق صاحب۔ اور میرے بھائیوں دوستو، چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، آج ہم کو وہابی کہا جاتا ہے، جس سبب کیا ہے؟ خانقاہوں پر نہیں جاتے، ان کی عورتیں نہیں جاتی، ہو جاؤ پوری دنیا ماں کی اولادیں لے کر آ جاؤ، ہمیں ایسی ماں نے جگائیں، مر تو سکتی ہے، ہم نے ایسی ماں کو جنا ہے کہ جس کو تربیت ملی ہے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میری ماں مر سکتی ہے، بیٹی مر سکتی ہے، لیکن رب کے سوا کسی خانقاہ پر اپنے سر کو جھکا سکتی، بیٹا لے جانے سے آ سکتی، مشکل کشائی کے لیے جا سکتی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو تربیت دی ہے کہ یہ مصائب اور یہ بیماریوں اور یہ آزمائشیں لگانے والا بھی اللہ ہے اور ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کی دعوت پہ غور کریں۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے مقام کو کیا مانا؟ ہم نے مانا جائیے صبح میاں چلوں بازار کے اندر چلے جائیں، مولانا ارشد حاجی صاحب تشریف فرمائے، مولانا قاری یوسف صاحب تشریف فرمائے، یہاں کے ہمارے دین خطیب صاحب سفیان صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، بازار میں چلے جائیں، حنفی نماز چاہیے،
نماز جعفریہ چاہیے. آپ کو حنفی نماز بھی مل جائے گی. مولانا خیر محمد جلندری ملتانی حنفی عالم دین کی لکھی ہوئی. آپ کو نماز جعفریہ شیعہ علماء کی بھی مل جائے گی. اور آپ ان سے یہ سوال کریں کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے, نماز حنفی کیوں پڑھتا ہے؟ اہل حدیث کا جرم کیا ہے؟ کلمہ بھی محمد رسول اللہ کا اور نماز بھی محمد رسول اللہ کا. اہل حدیث کا جرم کیا؟ اللہ کے نبی نے مدینہ کے در و دیوار میں 2 عیدیں دی ہیں. کتنی عیدیں دی ہیں؟ 2 عیدیں دی ہیں.